السلام علیکم دوستو، یوٹیوب کے چینل اسلامک سلیوشن میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ کون سے وہ 7 فعل ہیں جو کہ آپ کی جوانی کو کھا جاتے ہیں، یا کون سی وہ 7 ایسی عادات ہیں جو کہ آپ کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خوابوں کی تعبیر، اور خواب کیا ہوتے ہیں، کس وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں اور کس وقت دیکھے گئے خواب سچے نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ نے خواب میں ڈھیر ساری دولت دیکھی ہے، خواب میں کسی کی موت دیکھی ہے، یا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ جانیں گے آپ آج اس مختصر سی ویڈیو میں۔ مکمل ویڈیو کو دیکھیے۔ اپنے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کا لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو وقت پر ملتی رہا کریں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلیے اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ خواب کا انکار کر دینا اور کہنا کہ یہ صرف من گھڑت اور جھوٹ ہے، یہ نظریہ جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے اور کفر ہے، اور یہ جو انسان ایسا کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ دوستو قرآن کریم کے اندر بیشتر خوابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور مشہور خواب جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، یعنی کہ ان کے وہ جو 12 بھائیوں کا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب ہے جو کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ تو اس حوالے سے اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں خوابوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کون سے قسم کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کون سی قسم کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ کل ملا کر دوستو 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ نمبر 2، خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ ایمان والوں کے لیے شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کو ورغلانے یا ڈرانے کے لیے۔ نمبر 3، انسان کے اپنے پریشان کن حالات، یعنی کہ وہ حالات جو انسان اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر فیس کرتا ہے، بار بار ان چیزوں کو یاد کرنے پر ہو سکتا ہے کہ خواب کے اندر اسے دوبارہ وہی چیزیں نظر آئیں یا وہ ان سے دوبارہ پریشان ہو۔ تو یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک قسم کے خواب سچے ہوتے ہیں بالکل، دوسری قسم کے خواب انسان کو ورغلانے کے لیے جھوٹے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے وہموں یا جو اس کا وہم ہوتا ہے وہ اس کا خواب بنتے ہیں۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں ہم خوابوں کے اوپر۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے بہت سارے گنے، گڑ اور مٹھائی دکھائی دیا ہے۔ تو دوستو مفتی محمد شبیر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ خواب میں میٹھی چیز دیکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے یا اس کے معنی، اس کی تعبیر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سارا فائدہ پہنچنے والا ہے، اور اس فائدے کا جو اس کی انٹینسٹی ہے، جو اس کی مقدار ہے، وہ بالکل اتنی ہی ہے جتنا خواب میں آپ نے میٹھا دیکھا ہے۔ آپ نے زیادہ میٹھا دیکھا ہے تو آپ کو زیادہ فائدہ کسی نہ کسی چیز سے ہو سکتا ہے، کاروبار سے، اولاد سے، یا آپ کے دوسرے مال سے پہنچنے والا ہو۔ اسی طرح دوسرے خواب کی جانب بڑھتے ہیں جس کا ذکر آتا ہے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے خواب میں بہت سارا گندا پانی دیکھا، اور اکثر میں یہ خواب دیکھتی رہتی ہوں، بعض اوقات میں اس پانی میں ڈوب جاتی ہوں اور بعض اوقات وہ پانی مجھ کو بچا لیتا ہے۔ مفتی محمد شبیر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے اس بہن کو کہا کہ اگر تو آپ غیر شادی شدہ ہیں تو فوراً سے شادی کر لیجئے، اور اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو رات کو سورہ رحمان، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اور اپنے اعمال کو صالح کریں اور نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ اور ایک اور صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اگر کسی کو ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو، اگر کوئی آپ کے پاس آ کر یہ دعویٰ کرے تو کیسے یقین کر لیا جائے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر انسان کے لیے قابل رشک ہے، ہر انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے، جو ان کی ذات ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ اس تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ اگر وہ کسی کے خواب میں آ جائیں تو یہ اس کے لیے بالکل سعادت کی بات ہے، اس کی آخرت سنورنے والی بات ہے۔ تو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کیسے کی جائے، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اسے زیارت ہوئی تو اس پر کیسے یقین کیا جائے، اصل سوال یہ ہے۔ تو دوستو، جو شخص یہ دعویٰ کرے، آپ کو سب سے پہلے اس چیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ آیا کہ دعویٰ کرنے والے کی اپنی زندگی کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے، کیا اس کی زندگی میں تقویٰ پرہیزگاری کا یہ معیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آئے، یا اسے یہ سعادت نصیب ہوئی، یا اسے انہوں نے کوئی پیغام دیا۔ اگر تو واقعی اس انسان کی جو زندگی ہے اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اس کی زندگی قرآن و سنت، شریعت، احادیث کے مطابق وہ گزار رہا ہے، تو بالکل اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا خواب میں آنا دین اسلام سے ثابت ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اب صرف تمہارے تک بشارتیں آئیں گی یا اشارے آئیں گے۔ تو وہ بشارتیں یا اشارے بالکل خوابوں ہی کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچیں گے، اور امت مسلمہ اس سے فیض حاصل کرے گی۔ تو دوستو، ابھی کسی نے اگر رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی آگے مختلف اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، اس کے مختلف نتائج یا اس کی مختلف تدبیریں یا تعبیریں نکل سکتی ہیں۔ دوستو، اگر تو کسی نے رسول اللہ کو پریشان حالت میں دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔ اگر کسی نے رسول اللہ کو خوش دیکھا ہے، خوشی کی حالت میں تبسم فرماتے ہوئے یا مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔ اور اگر کسی نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور کوئی پیغام حاصل کیا ہے تو اس پیغام کو پر عمل کرنا اس انسان پر فرض ہے۔ مزید خواب کو شامل کرتے ہیں دوستو کہ ایک ساتھی کا سوال تھا کہ میں خواب میں ڈھیر ساری دولت کو دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں اور مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو اس خواب کی تعبیر دوستو یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس خواب کے بارے میں وثوق کے ساتھ نہیں کہا جاتا، کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ اس خواب کی تعبیر ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے ڈھیر ساری دولت دیکھ لینا اس کے حالات و واقعات کے اعتبار سے انتہائی نیک شگون، اچھا شگون ہوتا ہے، اور کسی کے لیے حالات و واقعات کے مطابق دولت دیکھ لینا انتہائی برا شگون ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا کوئی خواب آئے تو آپ اپنے مکمل حالات و واقعات کے ساتھ اہل علم لوگوں سے رابطہ کریں، خود سے اس کا اندازہ مت لگائیں، اور نہ ہی کسی اناڑی کے پاس اپنا خواب لے کر جائیں۔ اس خواب کی تعبیر انسان سے انسان تک ویری کرتی ہے، مختلف ہوتی ہے، اس کو انتہائی سیریس لینا چاہیے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں اگلے خواب کی جانب کہ ایک بہن نے ایک خواب پوچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری والدہ کو فوت ہوئے تقریباً 15 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، کیا میں ان کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ میرے خواب میں آئیں اور اپنا دیدار مجھ کو دوبارہ کروائیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے یا کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے کہ میری والدہ میرے خواب میں آ جائیں۔ تو یہ خواب یا یہ تدبیر وہ تمام لوگ حاصل کر سکتے ہیں کہ جن کے پیارے ان سے جدا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جا چکے ہیں، اور وہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا دیدار ان کو خواب میں دوبارہ ہو۔ یا بہت سی بار ہمارے چاہنے والے اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا دیدار ہمیں خواب میں فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا چونکہ کہنا ہے، ہم نے سنا ہے کہ مجھے آج میرے خواب میں میری مرحوم والدہ کا دیدار ہوا، میرے والد کا دیدار ہوا، چچا کا، بہن کا یا بھائی کا دیدار ہوا۔ لیکن اگر آپ خود سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ کو ان کا دیدار ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مفتی محمد اشتیاق الظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب جو اس کا دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جلد از جلد آپ کی خواہش کو پورا فرمائے، اور آپ کو خواب میں اپنی والدہ کی زیارت کروائے۔ اس کے لیے آپ اپنی والدہ کے اچھے کاموں کو یاد کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، کثرت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، تلاوت قرآن کریم پابندی سے کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت اپنی والدہ کا تصور کریں، سورہ الفاتحہ ایک بار،
آیت الکرسی ایک بار، سورہ الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا فرمائے گا اور آپ کی والدہ کا دیدار آپ کو خواب میں کروائے گا۔ تو جو ساتھی بھی اپنے کسی عزیز رشتہ دار، اقارب، دوست، بہن، بھائی کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ انتہائی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا اور آپ کو آپ کے عزیزوں کا دیدار ضرور ہو جائے گا۔ تو دوستو، خوابوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو خوابوں یا بشارتوں پر یقین نہیں رکھتا وہ کفر ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ صریح قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کریم کی آیت کا انکار ہے، اور اس پر تمام مسالک، تمام دنیا کے علماء اکرام کا اجماع ہے، اجتہاد ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار دین اسلام کا انکار ہے۔ تو اس لیے خوابوں کا انکار کرنا اسلام کا انکار کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ خواب رسول اللہ کی احادیث کے مطابق ہمارے لیے بشارتیں بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ تدابیر آپ کو بتائیں۔ اگر آپ کا کوئی خواب ایسا ہے جس کی آپ کو تعبیر معلوم کرنی ہے تو برائے مہربانی صاحب علم لوگوں کے پاس جائیے، کسی اناڑی یا کسی جعلی شخص کے پاس مت جائیے، کسی تقوی متقی پرہیزگار شخص کے پاس جائیے، اور واقعی وہ شخص جو کہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، کیونکہ یہ ایک علم ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں جتنے بھی خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائی ہے وہ اپنی طرف سے بالکل نہیں بتائی، بلکہ اس کے لیے ہم نے علماء کرام، جید علماء کرام اور متقی و پرہیزگار، اور وہ علماء کرام جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جن پر دیگر علماء بھی اعتماد کرتے ہیں، ان کی رائے آپ کو بتائی ہے۔ اپنی طرف سے ہم نے نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہم اس اہل ہیں، اسلامک سولوشن چینل کی انتظامیہ نہ تو اس اہل ہے کہ وہ آپ کو خود سے خوابوں کی تعبیر بتائے، نہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے۔ ہم بھی قرآن و سنت، احادیث اور اسی انفارمیشن کے پابند ہیں جو کہ اللہ اور رسول نے اور بعد میں محدثین نے ہمارے تک پہنچائی، اور علماء کے ذریعے یا اپنے سیلف سٹڈی کے ذریعے ہم نے اس کو سیکھا اور اپنی ریسرچ کی بنیاد پر آپ تک مختلف آراء پہنچاتے ہیں۔ تو چلیے آج یہ بات بھی واضح ہو گئی اسی بہانے سے۔ تو امید کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ نے اس سے وہ باتیں بھی سیکھی ہوں گی جو آج تک آپ کو کسی نے شاید نہیں بتلائی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اسلامک سولوشن چینل میں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔